بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وسیم عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری سلوشن۔ کماد پاکستان کی ایک اہم نگد آور فصل ہے جو کہ گندم، دھان اور کپاس کے بعد سب سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان کماد کی کاشت کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے، لیکن پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 15ویں نمبر پر ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی چینی، گڑ اور شکر وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور گنے کی فصل کو مزید منافع بخش بنانے کے لیے اس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہایت ضروری ہے۔ صوبہ پنجاب میں گنے کی فی ایکڑ اوسط پیداوار تقریباً 750 من فی ایکڑ ہے، جس میں اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ کماد کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو اپنا کر اس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ پیداوار دینے والی سفارش کردہ اقسام کی کاشت، شرائح بیج، طریقہ کاشت، وقت کاشت، کھادوں کے متناسب اور بروقت استعمال، بروقت آب پاشی، فصل کی بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں اور جڑی بوٹیوں کے مؤثر انسداد پر بھرپور توجہ دی جائے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے لیے زراعت کو ایک منافع بخش کاروبار بنا سکیں۔ تو جی ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں کماد کی پیداواری ٹیکنالوجی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے موزوں زمین کی تیاری۔ کماد کی فصل سے بھرپور پیداوار لینے کے لیے بھاری میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو نہایت ہی موزوں ہے۔ البتہ میرا اور ہلکی میرا زمین پر بھی اس کی کاشت ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حسب ضرورت پانی دستیاب ہو۔ شور زدہ زمین جس کا نکاس کم اور ریتلی زمین کماد کی کاشت کے لیے غیر موزوں ہے۔ کماد کی فصل دھان اور کپاس کے مڈوں میں بھی کاشت کی جا سکتی ہے۔ ان فصلات کی برداشت کے بعد روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو چلا کر پچھلی فصل کی باقیات کو زمین میں ملا دیں اور پھر 2 مرتبہ کراس چجل ہل یا 1 مرتبہ مٹی پلٹنے والا ہل چلائیں۔ زیادہ گہری کھیلیاں بنانے کے لیے سب سائلر چلائیں۔ اس کے بعد زمین کو ہموار کر لیں۔ بعد ازاں ضرورت کے مطابق 3-4 دفعہ عام ہل چلا کر زمین کو خوب بھربھرا کر لیں۔ زمین کی بہتر تیاری کے لیے ہر 3 سال بعد 1 دفعہ سب سائلر ہل لازماً چلائیں تاکہ زمین کو زیادہ گہرائی تک تیار کیا جا سکے۔ وقت کاشت: بہاریہ کاشت وسط فروری تا آخر مارچ اور ستمبر کاشت 1 ستمبر تا 15 اکتوبر۔ طریقہ کاشت: گنے کی کاشت کھلے سیاڑوں اور گہری کھیلیوں میں کریں۔ اس کے لیے کھیت کی تیاری اور سہاگہ دینے کے بعد رجس کے ذریعے 4 فٹ کے باہمی فاصلے پر 10 تا 12 انچ گہری کھیلیاں بنائیں۔ ان میں سفارش کردہ کھاد ڈالیں اور پھر سیاڑوں میں سمیں ڈال دیں۔ سموں کی 2 لائنیں 8 تا 9 انچ کے فاصلے پر اس طرح لگائیں کہ ان کے سرے آپس میں ملے ہوں۔ سموں کے اوپر سفارش کردہ دانہ دار زہر لازماً ڈالیں اور ان کو مٹی کی ہلکی سی تہہ سے ڈھانپ دیں، یعنی سہاگہ نہ پھیلیں بلکہ ہاتھ یا پاؤں سے مٹی ڈالیں اور ہلکا پانی لگا دیں۔ جب کھیلیاں خشک ہو جائیں تو دوبارہ پانی لگائیں۔ کھلے سیاڑوں اور گہری کھیلیوں کے فوائد کیا ہیں؟ پودوں کو روشنی، ہوا اور غذائیت وافر ملتی ہے۔ ہل، ترپالی یا کلٹیویٹر سے گوڈی کی جا سکتی ہے اور آسانی سے مٹی چڑھائی جا سکتی ہے۔ وقت اور اخراجات کی بچت ہوتی ہے۔ مناسب مقدار میں آب پاشی کی جا سکتی ہے۔ فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کماد کے اچھے بیج کا انتخاب کیسے کیا جائے، چونکہ اچھا بیج ہی بہتر پیداوار کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس لیے کماد کے اچھے بیج کے انتخاب کے لیے کچھ عوامل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ یہ ہے: ہمیشہ صحت مند فصل سے بیج کا انتخاب کریں، خاص طور پر ایسے کھیت سے بیج ہرگز نہ لیں جس میں رتا روگ کی بیماری موجود ہو۔ بیج بناتے وقت بیمار اور کمزور گنے چھانٹ کر نکال دیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ بیج کے لیے الگ سے نرسری کاشت کریں اور اس کو بیماریوں اور کیڑوں سے مکمل طور پر بچائیں۔ حت الوسط: مونڈی فصل سے بیج نہ لیں۔
لیری فصل سے بیج منتخب کریں، البتہ ستمبر کاشتہ فصل کے لیے ستمبر کاشتہ اور مونڈی فصل کا بیج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیج کے لیے گنے کا اوپر والا حصہ استعمال کریں۔ گری ہوئی فصل سے بیج نہ لیں۔ آنکھوں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے گنے کو درانتی سے چھیلنے کی بجائے ہاتھوں سے کھوری اتاریں۔ سموں پر کھوری یا سبز پتوں کا غلاف نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے اور دیمک کے لگنے کا بھی امکان بڑھ سکتا ہے۔ بیج تیار کرنے کے بعد بوائی میں تاخیر نہ کریں۔ اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو بیج کو کھوریوں سے ڈھانپ کر رکھیں اور وقفے وقفے سے پانی چھڑکتے رہیں تاکہ گنے خشک نہ ہو جائیں۔ بیج کو سفارش کردہ پھپھوندی کا زہر کے محلول میں 5 سے 10 منٹ تک بھگو کر کاشت کریں۔ شرائع بیج کماد کی کاشت کے لیے 2 آنکھوں والے 30,000 یا 3 آنکھوں والے 20,000 سمیں یعنی 60,000 آنکھیں فی ایکڑ استعمال کریں۔ سموں کی یہ تعداد تقریباً 100 تا 120 من کماد سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے لیے 12 تا 16 مرلہ کماد درکار ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کماد کی سفارش کردہ اقسام۔ سب سے پہلے اگیتی پکنے والی اقسام۔ اگیتی پکنے والی اقسام میں CP77 400، CPF 237، HSF 242، CPF 250 اور CPF 251 شامل ہیں۔ درمیانی پکنے والی اقسام میں HSF 240، SPF 234، SPF 213، CPF 247، CPF 248، CPF 246، CPF 249 اور CPF 253 شامل ہیں۔ پچھیتی پکنے والی اقسام میں CPF 252 شامل ہے۔ HSF 240 کانگیاری سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے متاثرہ فصل کا موڈا نہ رکھیں اور بیج صحت مند فصل سے حاصل کریں۔ اب ہم بات کریں گے کماد کی ممنوع اقسام۔ کماد کی ممنوع اقسام یعنی NGS 59، CO 1148، COJ 84، CO 975، SPF 238، فخر ہند L 118، COL 54، BL 4، BF 162، COL 44، COL 29 اور L 116 ہرگز کاشت نہ کریں۔ نامیاتی کھادوں کا استعمال۔ ہماری اکثر زمینوں میں نامیاتی مادے کی انتہائی کمی ہو گئی ہے، جس سے نہ صرف فصل کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ فصل کو ڈالے جانے والی کیمیائی کھادوں کی افادیت میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دیسی یا سبز کھاد یعنی نامیاتی کھاد کا استعمال بھی کیا جائے۔ اس لیے کماد کی فصل کو گوبر کی گلی سڑی کھاد بحساب 3 تا 4 ٹرالیاں فی ایکڑ ڈالیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو فصل کا 2 یا 3 سال دورانیہ ختم ہونے کے بعد سبز کھاد والی فصل یعنی گوارا، جنتر، برسیم وغیرہ کاشت کریں اور اسے پھول آنے پر زمین میں دبا دیں۔ اس کے تقریباً 30 تا 35 دن بعد زمین کی تیاری کریں تاکہ کھاد زمین میں اچھی طرح گل سڑ جائے۔ گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے آدھی بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں۔ پریس میڈ کا بطور کھاد استعمال۔ پریس میڈ گوبر کی کھاد کا بہترین متبادل ہے، لہٰذا گوبر کی کھاد استعمال نہ کرنے کی صورت میں پریس میڈ بحساب 3 تا 4 ٹرالیاں فی ایکڑ فصل کی کاشت سے 1 یا 1.5 ماہ پہلے استعمال کریں۔ اس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور زمین کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ کیمیائی کھادوں کا استعمال۔ کیمیائی کھادوں کا استعمال زمین کی لیبارٹری تجزیے، زمین کی بنیادی زرخیزی، مختلف فصلوں کی کثرت کاشت اور فصلوں کے سالانہ ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے کماد کی فصل کے لیے کھادوں کے استعمال کی سفارشات کو درج ذیل طریقے سے استعمال کریں۔ کمزور زمینوں کے لیے نائٹروجن 120 kg، فاسفورس 70 kg اور پوٹاش 50 کلو گرام استعمال کریں۔ درمیانی زمینوں کے لیے 103 کلو گرام نائٹروجن، فاسفورس 57 گرام اور پوٹاش 50 گرام استعمال کریں۔ زرخیز زمینوں کے لیے 87 کلو نائٹروجن، 46 کلو فاسفورس اور 50 کلو گرام پوٹاش استعمال کریں۔ اگر بوریوں کی بات کریں تو کمزور زمینوں کے لیے
4 बोरी यूरिया, 3 बोरी DAP और 2 बोरी SOP या 2.25 बोरी MOP इस्तेमाल करें, जबकि दरमियानी ज़मीनों के लिए 3.5 बोरी यूरिया, 2.5 बोरी DAP और 2 बोरियां SOP या 2.25 बोरी MOP इस्तेमाल करें, और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए 3 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP और 2 बोरी SOP या 2.25 बोरी MOP इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अजिशा पर मुश्तमिल मुतबादल खादें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जिंक की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 33% बाहिसाब 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ या इसके मुतबादल कोई दूसरा मरकब वक़्त काश्त इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमाद की आबेपाशी, जड़ी बूटियों का इंसदाद, गैर कीमियाई इंसदाद, उगाव से पहले स्प्रे, उगाव के बाद स्प्रे, कमाद की मोटी फसल में जड़ी बूटियों का तदारक वगैरह के बारे में हम आने वाली मज़ीद अगली वीडियो में तफसील के साथ जिक्र करेंगे। वस्सलाम।